88 میں شروع ہوگا، لیکن جتنا ڈیٹا اس وقت تک آیا ہمارے ہاں وہ نظر آتا ہے کہ مہذب قومیں ہیں اور بڑی کوہنا مہذب ہیں، پتہ نہیں کب سے وہ اس طرح سے چلی آ رہی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا نا کہ قرآن کے الفاظ میں ایک ہے کہ حقیقت پہ پڑا ہوا پردہ جب اٹھے گا تو قرآن کے کسی نہ کسی دعوے کی صداقت کا ثبوت بنتا چلا جائے گا۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن۔ اب یہ دیکھیے وہی آپ کو معلوم ہے کہ رحیمیت اور رحمانیت جو ہے اس کے معنی کیا ہے۔ مسلسل دینے والا رب السماوات والارض میں ربوبیت کے اندر وہ لے کے آ گیا، ہنگامی ضرورتوں کے مطابق کچھ دینے والا رحمان کے اندر وہ آ گیا صاحب۔ نارمل معمول کے مطابق بھی یہ ہوتا جائے گا، ہنگامی طور پر ضرورت پڑے گی تو اس میں بھی ربوبیت ہوتی چلی جائے گی۔ اور پھر اس کی کیفیت یہ کہ لا یملکون منہ خطابا، انٹرفیئر کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، کوئی اس میں دخل نہیں دے سکے گا، کیونکہ وہی ان تمام چیزوں کا مالک ہے اور وہی ذمہ دار ہے ان تمام چیزوں کی ربوبیت کا۔ لا یملکون فیہا خطابا، اوہو بات آ گئی بہت بڑی، وقت رہ گیا کم۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، تھوڑا سا وقت ہے جتنا کچھ بھی اس کے متعلق عرض کر سکوں۔ جس دور میں یہ عجیب دور قرآن نے بتایا ہے اور وہ آئے گا، اس عرض کے اوپر آئے گا، وہ آیت غالباً آپ کے شاید ذہن میں ہو جہاں قرآن نے کہا ہے کہ خدا اور اس کے ملائکہ آئیں گے اس عرض کے اوپر، اس دور میں۔ ہم جو جائیں گے وہ تو الگ چیز بات رہی، قرآن تو کچھ اس قسم کا تصور دے رہا۔ یہ جو چیز ہے یقوم الروح والملائکہ، ملائکہ تو یہ کائناتی قوتیں ہیں جیسا آپ کو معلوم ہے۔ خداوندی کی طرف کی رہنمائی، خدائی توانائی، جس الروح وہی کے لیے استعمال ہوا قرآن کے اندر۔ باطل کے نظام میں یا جو کچھ بھی جہنمی نقشہ اس دنیا کا اس وقت ہے، کس چیز کی کمی، کیوں ہے یہ سارا کچھ؟ کائناتی قوتیں بے حساب چلی آ رہی ہیں، لیکن وہ وحی کی رہنمائی کے اندر کام نہیں کر رہی۔ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے تصور کے مطابق یہ روحانیت والے جو ہیں یا شریعت والے جو ہیں یہ کہیں کہ ہم وحی کی رہنمائی میں کر رہے ہیں، ان کے ہاں یہ کائناتی قوتیں نہیں ہوتی، دونوں الگ الگ چل رہی ہوتی۔ صحیح نظام خداوندی وہ ہے کہ جس میں کائناتی قوتیں اور وحی کی رہنمائی دونوں ایک صف میں کھڑی ہو کے سامنے آ جائیں۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، ایک صف میں، آگے پیچھے بھی نہیں۔ یہ جو امتزاج ہوگا وحی کی رہنمائی کا کائناتی قوتوں کے ساتھ، تبھی قوتیں جتنے بھی ہیں۔ مغرب نے اس لیے جہنم بنا دیا ساری دنیا کو کہ کائناتی قوتوں کو مسخر کرتے چلے گئے اور پھر ان کو اپنی قومیت کے مفاد کے لیے استعمال کیا، دنیا کو انہوں نے مذبح بنا دیا، جیل خانہ بنا دیا، عقوبت خانہ بنا دیا، تباہ کر کے رکھ دی قومیں۔ اتنی قوتیں رہنمائی وحی کی نہیں ہیں۔ مذہب مدعی ہے اس چیز کا کہ ہم وحی کی رہنمائی میں کام کر رہے ہیں، کائناتی قوتوں کو ترک، نفرت، سرکشی الگ رہ گیا۔ ایک پر سے تو کوئی پرندہ بھی نہیں اڑ سکتا، ہوائی جہاز تک نیچے آ گرتا ہے۔ یہ تو دو پر نہایت ضروری ہے۔ آدم کے سامنے ملائکہ سجدہ ریز ہوتے ہیں تو اس کے بعد اسے کہا جاتا ہے اِمَّا یَأْتِیَنَّکُم مِّنِّی ھُدًى فَمَن تَبِعَ ھُدَایَ فَلَا خَوْفٌ عَلَیْہِم وَلَا ھُم یحزنون۔ ملائکہ کا سجدہ ریز ہونا کافی نہیں ہے، یاد رکھو۔ اس سے تو ابلیس ذرا سا تمہیں بہکائے گا تو وہ جاؤ گے جنت سے باہر۔
خدا کی رہنمائی ساتھ ہونی چاہیے، پھر یہ ملائکہ کی قوتیں جو ہیں یہ کار فرما ہوتی ہیں۔ یہ ہے جو قرآن یہاں کہہ گیا کہ وہ دور جس میں اس دنیا کے اندر جنتی نقشہ برپا ہوگا، اس میں یہ صورت ہوگی کہ کائناتی قوتیں اور آسمانی وحی کی رہنمائی دونوں ایک صف میں کھڑی ہوں گی۔ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، اور اس کے اندر جیسا میں نے ابھی کیا کوئی اور انٹرفیئر نہیں کر سکے گا، وہ صرف وہ کہ جو خدا کے قانون کے مطابق وہ بات کرے اور وہ موقع محل کے لحاظ سے مفید ہو، وہ لوگ ہوں گے جو یہ ان لوگوں کے متعلق ذکر آ رہا ہے جو اس کائناتی قوتوں اور وحی کی رہنمائی کے امتزاج سے پھر معاشرہ متشکل کریں گے۔ ان کی اپنی کیفیت بھی یہ ہوگی کہ کوئی بات بھی وہ ایسی نہیں کریں گے جس میں خدا کا قانون اس کے ساتھ معلوم نہ ہو، اس کے مطابق یہ کچھ کریں گے۔ ذالک الیوم الحق، یہ الحق کا دور ہوگا، اور فرما لیا الحق کا دور، یہ ہے الحق کا دور۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآب، دروازے کھلے ہیں اس کے لیے، جس قوم کا جی چاہے آ کے داخل ہو جائے، کسی کے دروازے بند نہیں ہیں۔ 2-4 منٹ سے ایک ساتھ ختم ہو جائے گی۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، پھر وہ دیکھ لیجیے قریباً آ گیا، وہ جو قریب ہی ہے تمہارے عذاب، تباہی بربادی کھڑی ہوئی، ہم نے وارن کر دیا تمہیں اس کے متعلق۔ کیا بات ہے اس خدا کی، وارن کرتا ہے پہلے، وہ نہ جانا اس کے قریب، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے۔ قریباً یوم ینظر المرء، کیا ہے وہ قریب آنے والا دن، یوم ینظر المرء ما قدمت یقا، جس دن ہر فرد دیکھ لے گا، کیا چیز دیکھ لے گا؟ جو کچھ اس نے پہلے بھیجا ہوا ہوگا۔ کیا ٹرم ہے، کیا اصطلاح ہے قرآن کی یہ۔ عمل پہلے سرزد ہوتا ہے، نتیجہ ہمیشہ اس کے بعد نکلتا ہے۔ ما قدمت، جو کسی کے اپنے ہاتھ نے پہلے بھیجا ہوگا نا، آنا ہے یہاں کسی نے رہنے کے لیے 4 دن، کچھ چیزیں وہ پہلے بھیج دیتا ہے کہ میں جہاں جاؤں تو وہ چیزیں موجود ہوں وہاں، اس کے مطابق مجھے وہاں جا کے انتظام کرنا ہے۔ پہلے بھیجا ہوا، تمہارا ہی بھیجا ہوا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے کچھ بخشش کے طور پر دیا ہوا، تمہارا ہی بھیجا ہوا۔ بھیجا ہوا اگر زہر بھیجا ہوا ہے تو تباہی آ جائے گی، تریاق بھیجا ہوا ہے تو زندگی ملے گی۔ قدمت یدا ہو، اور انجام جو بتایا ہے ان کا، جنہوں نے خلاف ورزی کی تھی قانون کی۔ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اور اس وقت یہ جو تھے جو حق کو سامنے عذاب کو دیکھ کے کہیں گے اے کاش میں صاحب اختیار انسان ہونے کی بجائے مٹی کا تودا ہوتا تو بات وہ تو نہ ہوتی اب میرے۔ کیا بات کہہ گیا، جن کو حساب کا پتہ تھا، ڈر تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے آخری الفاظ تنکا اٹھایا، خوش کہا کہ عمر ہونے کی بجائے یہ تنکا ہوتا تو حساب کا آج ڈر نہ ہوتا اس کو۔ یہ مطلب ہے کنت ترابا کا، کہ وہ کہے گا کہ کاش میں صاحب اختیار انسان نہ ہوتا، مٹی کا تودا ہوتا۔ النبا سورت 78، اس کی آخری آیت تھی یہ۔ اگلی درس میں انشاءاللہ ہم سورہ النازعات لیں گے، عجیب و غریب صورت۔ وہاں بتائے گا کہ یہ جو جماعتیں اس طرح سے تیار کی جا رہی ہیں، ملائکہ اور روح کی صف خستہ جن سے کام، ان کا فنکشن کیا ہے، دین کا مطلب کیا ہے، اسلام کے معنی کیا ہیں، جماعت اسلامی کاہے کے لیے وجود میں لائی جاتی ہے۔ 4 لفظوں میں 2 لفظوں کی آیتیں ہیں عزیزان من، 4 آیتیں ہیں 2 لفظوں کی، 8 لفظوں میں پورا نظام اسلام کا مقصود